اتنا روشن چہرہ۔ اب ان میں سے تو کچھ لوگ تھے نا جنہوں نے پیغمبر کی زیارت کی تھی، کیونکہ مکہ مکرمہ میں حج کے زمانوں میں ایک دن مدینہ منورہ کے کچھ لوگ آئے تھے تو پیغمبر انہیں دعوت دینے گئے تو بیت عقبہ وہیں ہوئی۔ آج بھی منی کے قریب ایک چھوٹی سی مسجد ہے، پیلے کلر کی اس کی دیواریں ہیں، وہاں پر پیغمبر نے ان سے مدینہ منورہ والوں کو دعوت دی، ان کے دل میں ایمان آیا اور پھر وہ ایمان لے آئے، اور انہی مدینے والوں نے جا کر باقی مدینے میں ایک ماحول بنایا اسلام کا اور انہیں دین کی دعوت دی۔ تو ہر ایک تو جانتا نہیں تھا کہ پیغمبر کون ہے، تو اب نبی بھی بیٹھے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہیں، یہاں کوئی آتا تو پہلے ابو بکر صدیق سے ہاتھ ملاتا نبی سمجھ کے، کوئی بعد میں نبی سے ملاتا، کوئی پہلے نبی سے پھر حضرت صدیق سے۔ اب دیکھو کتنے باادب مرید، کتنا سمجھدار شاگرد، سمجھ گیا کہ ان کو مغالطہ ہو رہا ہے، ان کو پہچان نہیں ہو رہی، تو صدیق اکبر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر چادر پیغمبر پہ کرتے ہیں تاکہ دنیا کو پتا چلے مرشد یہ ہے، مرید میں ہوں، نبی یہ ہے، امتی میں ہوں، خادم میں ہوں، مخدوم یہ ہے۔ پیغمبر کے چہرے سر کے اوپر چادر کو رکھ کر دنیا کو بتایا مجھے مغالطے میں نہ رہو، میرے مغالطے میں نہ رہو، پیغمبر یہ ہیں، خاتم الانبیاء یہ ہیں، ختم نبوت یہ ہیں۔ آج چادر کی بات بہت ہوتی ہے کہ نبی نے فلاں کو چادر میں لے لیا، نبی نے حضرات حسنین کو چادر میں لیا، واقعی یہ ان کی خوش نصیبی ہے کہ باپ ہیں چادر میں لیا ہے، سسر بھی تو باپ کی جگہ ہوتا ہے، اگر وہاں باپ نے چادر میں لیا ہے تو یہاں بھی رشتے میں سسر باپ ہوتا ہے، اس نے بھی پیغمبر کو اپنی چادر میں لیا ہے۔ وہ چادر یاد ہے، یہ چادر یاد کیوں نہیں؟ جو پیغمبر کی چادر کے نیچے آئے وہ بھی عظیم ہیں، اور پیغمبر جس کی چادر کے نیچے آئے وہ بھی عظیم ہیں۔ تمہیں وہ چادر یاد، یہ چادر یاد نہیں، ایک چیز یاد کرتے ہو دوسری بھولتے ہو۔ یہ تو یاد ہے کہ پیغمبر کے کندھوں پر حسین نے سفر کیا ہے، وہ کندھے یاد نہیں جن کے کندھوں پر صدیق نے نبی نے سفر کیا ہے، جن کے کندھوں پر حسین سفر کریں، وہ کندھے عظیم ہیں، بہت عظیم ہیں۔ ان کندھوں کی قدر کرتا ہے، کہتا ہے دیکھو سواری کتنی پیاری ہے کہ حضرات حسنین سفر کر رہے ہیں۔ میں نے کہا ان کندھوں کا بھی تو ذکر کر جس پر نبی نے سواری کی ہے، جس پہ پیغمبر سوار ہوئے ہیں، وہ جو ہجرت کی رات پیغمبر کے قدموں کے زخم کے نشانات دیکھ کر صدیق کا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ کہا کہ صدیق نے بیٹھیے، رب نے دکھایا نا دنیا کو، ذہن میں ڈالا نا دل میں صدیق کے، صدیق نیچے ہو، کیونکہ کسی کو بٹھانے کے لیے تو نیچے ہونا پڑتا ہے، صدیق نیچے ہو۔ ربا نیچے کیوں ہوں؟ کہا نیچے ہو، آج محمد کو تیرے کندھوں پہ بٹھا کے تجھے اونچا کرنا ہے، تاکہ دنیا کو پتا چلے اونچا ہونے کے لیے اونچائی کی طرف جانا پڑتا ہے، صدیق تجھے اونچا کرنے کے لیے نیچے کرنا پڑے گا۔ اور پھر ان کندھوں پر، صدیق اکبر کے کندھوں پر نبی آئے۔ ہائے ہائے، میں کہا کرتا ہوں نبی کو لے کے جا رہے ہیں، اور جب دور سے کوئی آدمی اس پوزیشن میں کسی کو دیکھے نا، وہ تو یہی سمجھتا ہے کوئی ایک جسم آ رہا ہے بھائی، جو دور سے دیکھے۔ اور جب کوئی کسی کے کندھوں پر ہو تو جو اوپر بیٹھا ہو اس کے ہاتھ کہاں ہوتے ہیں؟ اس کے بولو، آپ اپنے بچے کو کندھے پہ بٹھاتے ہیں، اس کے ہاتھ کہاں ہوتے ہیں؟ آپ کے سر پہ۔ صدیق کے کندھے پہ نبی ہے، اور پھر نبی کے ہاتھ صدیق کے سر پہ۔ آج تو کہتا ہے میرے سر پہ میرے مرشد کا ہاتھ ہے، میرے سر پہ میرے پیر کا ہاتھ ہے، میرے سر پہ میرے استاد کا ہاتھ ہے۔ صدیق تیری جوتی پہ قربان جاؤں، تیرے سر پہ محمد کا ہاتھ ہے۔